اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت روم، سورت نمبر 30 اور پارہ وہی 21واں جو شروع ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، عرب سے قریب ترین سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد ہی غالب ہو جائیں گے چند سالوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں، ایران کی سلطنت، سلطنت فارس، اور سلطنت رومن امپائر۔ رومی چونکہ عیسائی تھے اور اہل کتاب تھے، لہذا مسلمانوں کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ وہ اللہ کے ماننے والے، آخرت کے ماننے والے، نبیوں کے ماننے والے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، مسلمان تو نہیں تھے، لیکن بہرحال اہل کتاب تھے، اور ایرانی آتش پرست تھے، مشرک تھے، تو ان کی زیادہ مناسبت جو تھی وہ قریش کے ساتھ تھی۔ اور آج بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کی کچھ ایفیلیشن جو ہیں وہ کسی ملک کے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، تو جب ان 2 ملکوں کا کسی ایسے ملک کے ساتھ میچ ہوگا کہ جو ہمارا دشمن شمار ہوتا ہے، اور ترکی یا چین جیتیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، اور اگر یہ ہاریں گے تو ہمیں ڈپریشن ہوگا، اور اگر کسی تیسرے ملک میں جہاں پاکستانی بھی رہتے ہیں، ہندوستانی بھی رہتے ہیں، انڈینز بھی رہتے ہیں، تو جب ان کی فتح ہوگی تو جو پاکستانی طالب علم ہیں یا پاکستانی ڈاکٹرز ہیں دنیا کے ان علاقوں میں رہنے والے، وہ ذرا سر اونچا کر کے چلیں گے، اور اگر یہ ہاریں گے تو کہیں گے اس کو ذہن میں رکھیں، تو اس کیفیت پہ آپ جائیں گے تو آپ کو بھی آیات جو ہیں وہ خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اون کرتے ہیں رومیوں کو، ان دونوں سپر پاورز میں سے، اور قریش اون کرتے ہیں ایرانیوں کو۔ ان کی آپس میں جھولا جھولتے رہتے تھے، کبھی اس کا علاقہ اس نے کچھ قبضے میں لے لیا، پھر اگلی کو جھڑپ ہوئی تو اس کا کوئی علاقہ جو اس نے لے لیا، تو ایسا ہی کوئی معاملہ ہوا کہ جھڑپ ہوئی رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان، اور ایرانی فتح یاب ہو گئے۔ تو قریش نے کہا تاڑے وڑ کے بھی ہار گئے تو تسی بھی کل ہار جانا۔ اب اس کانٹیکس میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، عرب سے قریب ترین سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر، اللہ ہی کا سارا اختیار ہے، من قبل و من بعد، پہلے بھی اور بعد میں بھی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور ایک دن ہوگا جب مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد پر، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ بالادست رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت کو پتہ نہیں ہے۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیاوی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا نہیں غور کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں، مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے، الا بالحق، مگر ایک مقصد کے تحت، واجل مسمى، اور ایک وقت معین تک کے لیے،
ہمیشہ کے لیے نہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ملاقات کی انکار کرنے والے ہیں، یعنی اس کی پیشی کے منکر ہیں. اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، کے دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا تھا. کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها، وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے اور انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا ان سے کہیں زیادہ کھیتی باڑی کے ذریعے. وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس بھی ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، یعنی آگے بریکٹ میں کیا ہے کہ اس کے باوجود وہ ہلاک ہوئے. فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ظلم کرتا لوگوں پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی تھی بہت برا. ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دیا تھا. وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی. ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کرتا ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کے حضور تم واپس لائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعۃ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم مایوس ہو جائیں گے. ولم یکن لہم من شرکائہم، اور نہ ہوگا ان کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے شفعاء، کوئی سفارشی. وکانوا بشرکائہم کافرین، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کریں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ باغ میں ہوں گے خوش و خرم. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، البتہ وہ لوگ کہ جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو عذاب میں مبتلا ہوں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تو اے پیغمبر اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو شام کے وقت بھی اور جب تم صبح کرتے ہو اس وقت بھی، یعنی صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اللہ تعالیٰ ہی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں رات کو بھی اور جب تم ظہر کرتے ہو یعنی دوپہر کے وقت بھی. یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وہ یخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وہ یحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. وکذالک تخرجون، اور ایسے ہی تم نکالے جاؤ گے. ایک بات نوٹ کیجئے، پہلے بھی شاید یہ حوالہ آیا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، طویل طویل تذکرے بھی ہیں، آپ ذرا غور سے پڑھیں گے اس کو تو یہ اصل میں وہ اللہ کی تعریفیں نہیں ہو رہی ہوتی، اصل میں آخرت کا بیان ہوتا ہے. اب نوٹ کیجئے یہاں کہ بات کیا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تخلیق کی ابتدا کی، وہی دہرائے گا، اور پھر آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے اور اس سے مردہ زمین زندہ ہو رہی ہے. تان کہاں توڑی جا کے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین پر، اور رات کو اور دن میں اللہ مردوں کو مردہ کا، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کے مر جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور ایسے ہی اے لوگو تم بھی مر جانے کے بعد زمین میں سے نکالے جاؤ گے. وَمِنْ آیَاتِهِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا سب سے بڑا کلیکشن جو ہے وہ سورہ روم میں ہے. ویسے تو ہم تذکرے پڑھ کے آئے ہیں، سورہ انعام میں بھی ان کا تذکرہ تھا.
پھر ہم نے سورہ یونس میں پڑھی اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں. سورہ نحل ایک بہت بڑا کلیکشن ہے، لیکن سب سے بڑا کلیکشن کہ جہاں ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ ہو، اور پھر آخر میں کہا جائے ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، یا ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. اور وہ جو میں نے آپ کو پروفائل بتایا تھا، سننے والے، آنکھوں والے، غور و فکر کرنے والے، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، عقل والے، ماننے والے، نصیحت قبول کرنے والے، اور صاف دل والے، وہ آپ کو یہاں پر سب اکٹھے ملیں گے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر تم یکایک بشر بن کر پھیلتے جا رہے ہو. وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان میں ریلیکس ہو، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اس نے تمہارے مابین الفت اور محبت رکھی، الفت اور رحمت رکھی. ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری بولیوں اور تمہاری رنگوں کا اختلاف، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی یلو ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی سانولا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. ان فی ذالک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل والنہار، تمہارا رات کو سونا، والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن کو تمہارا روزی کو تلاش کرنا، یعنی اس کے فضل میں سے تلاش کرنا، یعنی روزی کی تلاش. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتے ہوئے اور لالچ دلاتے ہوئے، امید دلاتے ہوئے. ڈر کس بات کا؟ کہ جب بجلی گرجتی ہے تو اچھے اچھوں کے دل کانپ جاتے ہیں، یہ تو ڈر ہو گیا. اور بادل آتے ہیں، بجلی چمکتی ہے تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت برسے گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرتا ہے پانی کے ذریعے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے کھڑے ہیں. ثم اذا دعاکم دعوتا، پھر جو ہی وہ بلائے گا تمہیں ایک ہی مرتبہ، من الارض، زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، تو تم فوراً ہی نکل کھڑے ہوگے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا تو ہے آسمانوں اور زمین میں سب کچھ. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی تو ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اس پر بڑا آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کی شان سب سے بلند ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، اللہ تعالیٰ تمہیں میں سے تمہارے لیے ایک مثال بیان فرماتا ہے. هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُم، کیا تمہارے لیے تمہارے غلاموں میں سے کچھ ایسے ہوں شریک اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، کہ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تم برابر ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے مخیر حضرات بھی پیدا کیے ہیں کہ جو بڑا دل کھول کر صدقہ و خیرات دیتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے غلاموں کو اتنا نہیں دیتے کہ وہ اس کے برابر ہو جائیں.
تخافونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کخیفتکم انفسکم، جیسے اپنوں سے ڈرتے ہو. یہ بھی جو دیہاتی نظام ہے اس میں یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ ایک دادا کی اولاد جو ہوتی ہے نا وہ شریک کہلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سٹیٹس کے اعتبار سے، خاندانی سٹیٹس کے اعتبار سے بالکل ایکول ہوتے ہیں. باقی فائنینشلی کو اوپر چڑھ جائے بے شک، لیکن جو بنیادی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے، اسی لیے ان کو شریک کہتے ہیں. تو کیا تخافونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو اپنے غلاموں سے؟ کخیفتکم انفسکم، جیسے تم اپنے جیسوں سے ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات، یوں ہم اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. لقوم یعقلون، سینسیبل لوگوں کے لیے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ پیروی کر رہے ہیں یہ ظالم اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بے سمجھے بوجھے. فمن یہدی من اضل اللہ، تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے تو کون اسے راستہ دکھائے گا. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا، تو اے نبی اپنا چہرہ سیدھا کر دین اسلام کی سمت، یکسو ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو اللہ کا دین فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت تبدیل نہیں ہو سکتی. ذالک الدین القیم، یہی دین راست اور درست ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ، درست رکھو اپنا رخ، رجوع کرتے ہوئے اللہ ہی کی طرف. واتقوہ، اسی سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا. من الذین فرقوا دینہم، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے پھوٹ ڈال دی اپنے دین میں، ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو. وکانوا شیعا، اور وہ فرقوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر فرقہ اس کے بعد جو ہے اس میں مگن ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، لیکن جب ان کا رب انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے. اذا فریق منہم، تو یکجک ان میں سے ایک گروہ بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کرے اس کی جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے. فتمتعوا، اچھا تو لوٹ لو مزے. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، لگ تو ان پتہ جان کے. ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا نازل کیے ہم نے ان کے لیے کوئی سند. فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، جو شہادت دیتی ہے اس شرک کی صداقت پر جو یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اترا جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ہم انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کی آگے بھیجے ہوئے چیزیں کو کاموں کی وجہ سے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو پھر یہ مایوس ہو جاتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جو رزق کھولتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے. فآت ذی القربى حقہ والمسکین، تو دو قرابت داروں کو ان کا حق، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی تو فلاح پانے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو لین دین کرتے ہیں سود کا کوئی بھی، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مالوں میں. فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو یاد رکھو کہ وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، البتہ جو تم زکوٰۃ میں دیتے ہو مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. یعنی سود تمہارے حساب میں بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ ملٹیپلائی نہیں ہوتا، اب نہیں بڑھتا. اس کے مقابلے میں صدقات و خیرات اللہ کے ہاں ملٹیپلائی ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم،
اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے کوئی ایسے شریک بھی ہیں جو تمہارے لیے یہ سب کچھ کر سکے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین، خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا۔ کیوں پھیلا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ مزہ چکھائے انہیں ان کی بعض کرتوتوں کا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہلانے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہمیں ہوش آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہو کہ زمین میں گھومو پھرو، چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلو کا کیا انجام ہوا۔ کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت مشرک تھی۔ فاقم وجہک للدین القیم، اے نبی سیدھا رکھ مضبوطی کے ساتھ اپنا رخ اس دین کی طرف جو سیدھا ہے۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا دن آ جائے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہ ہو۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، تو جو کوئی بھی کفر کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو نیک عمل کریں گے تو ایسے لوگ اپنے لیے نفع کا سامان کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل الریاح، کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، مبشرات، خوشخبری دینے والیاں بنا کر، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو تجارت کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے سامان ادھر سے ادھر لے جا کر، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، تو ان کے پاس وہ کھلی نشانیاں لے کے آئے، فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر ہم نے انتقام لیا مجرموں سے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور مومنوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری تھی۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، تو وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، اور پھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ، اور تقسیم کر دیتا ہے ان کو ٹکڑوں میں، اور پھر تم دیکھتے ہو بارش کے قطروں کو کہ وہ اس بادل میں سے نکلتے ہیں، فاذا اصاب بہ، پھر جب برساتا ہے وہ اس بارش کو، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اذا ہم یستبشرون، تو پھر وہ شاداں و فراں ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ بارش برسائی جائے بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ فانظر إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اے پیغمبر دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کو کہ کیسے اللہ تعالیٰ زمین کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ فرماتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، یقیناً یہ ہستی ضرور زندہ کرے گی مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ولئن ارسلنا ریحا، اور اگر کہیں بھیجتے ہم کوئی ایسی ہوا، فرعوہ مصفرا، کہ دیکھتے وہ اس کے اثر سے کھیتی زرد پڑ گئی ہے، لظلوا من بعدہ یکفرون، تو ضرور وہ اس کے بعد بھی کفر کرتے رہتے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہاں کفر جو ہے دونوں معنی میں ہو سکتا ہے، ناشکرے پن کے معنوں میں بھی اور انکار کے معنوں میں بھی۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو اے نبی آپ ہرگز نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ،
اور نہ ہی آپ اپنی پکار سنا سکتے ہیں بہروں کو اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں. وما انت بہادی العمی، اور آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے عن ضلالتہم، گمراہی سے نکال کر. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، یقیناً آپ تو سنوائیں گے انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. فہم مسلمون، اور وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے. ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر اس نے تمہیں قوت بخشی کمزوری کے بعد. ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا، اور پھر کر دیا اس نے قوت کے بعد تمہیں پھر کمزور. وشیبۃ، اور بوڑھا. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا ہر بات کا اور ہر چیز پر قادر ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن برپا ہوگی قیامت تو قسم کھا کر کہیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم تو دنیا میں بس گھڑی بھر ٹھہرے. کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ دھوکہ کھاتے رہے دنیا میں. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں عطا کیا گیا ہوگا علم اور ایمان. لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم رہے ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق روز حشر تک. فہذا یوم البعث، اور یہ رہا دوبارہ اٹھنے کا دن. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تمہیں کچھ خبر نہ تھی، پتہ نہ تھا. فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم ولا هم یستعتبون، سو یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ظالموں کی معذرتیں انہیں کچھ فائدہ نہ دیں گی اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر ان کے پاس تو کوئی بھی نشانی لاؤ تم، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو بھی کافر ضرور کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح سیل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو جو سمجھ نہیں رکھتے. فَاصْبِرْ، تو اے نبی صبر کر. إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور نہ ہلکا پائیں تمہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين